السلام علیکم دوستو۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر آ، بڑی دھوم دھام سے سعودی عرب پہنچے اور دوسرے ملکوں کا بھی دورہ کیا، قطر، متحدہ عرب امارات، اور اس دوران اربوں ڈالر کے سودے کی بڑی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ خاص طور پہ قطر نے جو 200 ارب ڈالر کا، اور نامعلوم سعودی عرب نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کے وعدے کیے ہیں، امریکہ میں کوئی 600 ارب ڈالر کے۔ تو یہ لگتا ہے کہ کوئی کسی ملک کا صدر نہیں ہے، بلکہ کوئی تاجر ہے جو کہ کسی دوسرے ملکوں کے دورے پہ اور وہاں پہ وہ آرڈر لیے چلے جا رہا ہے۔ اب جو ایویشن سے متعلق، یعنی فضائی جو سفر ہے، کمرشل، نان کمرشل، اور یہ جو ڈیلز ہو رہی ہیں، جتنے بڑی تعداد میں طیارے مثال کے طور پہ قطر اب آرڈر کر رہا ہے یا خریدنے کا اس نے وعدہ کیا ہے، اس کے مشرق وسطیٰ کی سیاست کے ساتھ کس حد تک تعلق ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ تو اس کے لیے آج ہم نے رفیق جان صاحب کو زحمت دی ہے۔ یہ انجینئر ہیں، ایویشن انجینئر ہیں، اور اس کے ساتھ کالمسٹ بھی ہیں۔ بڑے طویل عرصے تک انہوں نے قطر ایئر ویز کے ساتھ اپنا پروفیشنل کریئر گزارا ہے۔ تو رفیق صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی بس ٹھیک ٹھاک۔ تو جناب بتائیے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جہاں جاتے ہیں یا جہاں گئے، وہاں سے بڑے بڑے اربوں ڈالر کے معاہدوں کی خبر آئی، تو اس کا کہ کوئی تعلق ہے براہ راست؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو مڈل ایسٹ کی، مشرق وسطیٰ کی سیاست ہے اس کے ساتھ۔ جی بالکل، سیاست جو مڈل ایسٹ کے ساتھ ٹرمپ کی ظاہر ہے، وہ جو اس وقت مڈل ایسٹ میں کنڈیشنز ہیں، جو پولیٹیکل ریگارڈنگ غازہ، فلسطین، عربس کا جو ہے، عرب اسرائیل کانفلکٹ ہے، ایک تو اس تناظر میں بھی اس کی امپورٹنس بہت ہے کہ اس کے ٹرپ میں اس نے اپنے جو الائز ہیں یا اس کے فرینڈ، جو وہ کہتے ہیں کہ مائی بیسٹ فرینڈ، ان کے ساتھ جو اس نے ان سے کمٹمنٹس لینی ہے جیو پولیٹیکل، اس میں وہ ایک پہلو تو ہے ہی ہے، لیکن چونکہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک بزنس مین پریزیڈنٹ ہے اس وقت، بلکہ وہ زیادہ بزنس مین اور کم ہیڈ آف اسٹیٹ لگ رہا ہے، جو کہ آئی تھنک ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، اف ہی کین ڈو وائی ناٹ۔ تو اس ٹرپ میں اس کو یہ پتہ تھا کہ مجھے ٹریلین ڈالرز جو ہے اس نے آلریڈی پلیجز لے لی تھی اپنے فرسٹ ڈے جو تھا اس کا اناگریشن کا، ایم بی ایس سے بھی، قطر سے بھی، سعودیہ سے بھی اشارے مل رہے تھے، اس کو پتہ ہے۔ تو اس ٹرپ میں اس نے ایک تو وہ کرنا تھا، وہ چیزیں فائنلائز کرنی تھی جو کہ ملٹی ٹریلین ہے ایکچولی، 1.5 اگر 3 ٹائمز کریں تو تینوں کا یہ رفلی 3-4 ٹریلین ڈالر تو یہ بن رہا ہے، اور جس میں سعودیہ کے علاوہ جو قطر کا ہے، قطر ایئر ویز کا جو ہے وہ 200 بلین تو سمپلی قطر ایئر ویز کے بوئنگ پلینس کا ہے۔ تو یہ بیسیکلی تو ریجن میں جو ایویشن کا بوم ہے وہ تو ورلڈ وائڈ آیا ہوا ہے، لیکن اس ریجن میں چونکہ اس وقت ورلڈز بیسٹ ایئر لائنز ٹاپ پہ اچھا بزنس کر رہے ہیں، دے آر گڈ ان کمپٹیشن، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو اٹیک دی ایویشن انڈسٹری ود فل سوئنگ۔ اس وقت ایمریٹس جو ہے اس وقت ورلڈ نمبر 1 ہے، قطر آئی تھنک تیسرے چوتھے نمبر پر ہے ریونیو وائز، پروفٹ میکنگ۔ تو جہازوں کی جو خریداری ہے اس میں ڈیفینیٹلی کہ ان کو ٹرمپ کو تو فائدہ ہے کہ وہ ایک پلیجز لے کے چلا جائے گا وہ، اور کہ جی ٹھیک ہے جی 4 ٹریلین ڈالر میں نے اپنے عرب دوستوں سے ڈیلز بنا لی ہے۔ اس کا تعلق مشرق وسطیٰ کی سیاست سے کوئی بنتا ہے؟ کیونکہ بڑی جو ابراہم اکارڈز ہوئے تھے 2019 میں، وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی صدارت کے دوران ہوئے، اور بڑی کوشش ہے، شدید کوشش ہے ان کی کہ تمام اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیں، بلکہ شام کی حکومت سے بھی ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپیل کی ہے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کریں۔ تو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ جو غازہ کے جو واقعات تھے 2023 میں 7 اکتوبر کو جو شروع ہوا سلسلہ، اور 50,000 سے زائد فلسطینی اس میں شہید بھی ہو گئے، اور پوری عرب دنیا میں، مسلمان ممالک میں بڑی ایک غم و غصے کی لہر دوڑی، تو کیا اس قسم کے یہ معاہدے جو ہیں ان کا کوئی فرق پڑ سکتا ہے اس عوامی غم و غصے کو
कम करने में? जी नहीं, ये तो मुस्लिम वर्ल्ड में जो अगर हम सोचें उस नज़र से, जो फ़लस्तीन का इशू है पर्टिकुलरली, जो वहाँ पे इन्होंने जेनोसाइड किया, उस नज़र में तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि ये इनकी अपनी 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 इंटरेस्ट हैं अमेरिका के साथ, और अमेरिका के इनसे इंटरेस्ट हैं। तो अमेरिका का जो ट्रम्प का बड़ा मकसद तो ये था कि इस वक्त जो अरब दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, स्पेशली फ़लस्तीन को लेके, और सीरिया को तो ऑलरेडी उन्होंने ऑलमोस्ट ऑक्यूपाई कर लिया। तो उनका ये भी था कि सीरिया, क्योंकि अब अमेरिकन लॉबी में आ चुका है फुली, और ये जो 3 अरब कंट्रीज हैं बड़े, इनसे उसने ये कमिटमेंट लेनी है इसराइल को एक्सेप्ट करने की। और वो वैसे भी ट्रम्प के पिछले दौर में जो है ना, वो यूएई में तो वैसे भी इसराइल की फ्लाइट शो हो गई थी। ऑलरेडी एमिरेट्स एयरलाइन की फ्लाइट्स जा रही है, इत्तेहाद की जा रही है, इसराइल की आ जा रही है। तो इससे डेफिनेटली जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट तो होगा अरब दुनिया में सेंटीमेंट्स में। लेकिन जहाँ तक हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि अच्छा, फिर इसे वही ये बात है कि बताएं कि माइट इज राइट। जी अब बिल पावर। जी ये बताएं कि अब कतर एयरवेज के पास तो एयर बस भी है, बहुत सारी एयर बसेस भी वो चलाते रहे हैं। तो ये जो इतने बड़े बड़े सौदे हुए हैं, तो इसका क्या मतलब है कि जो ख़ास तौर पे कतर और मुत्तहदा अरब अमारात, इनकी जो टिल्ट है, इनका जो रुझान है, वो अब अमेरिका की तरफ ज़्यादा हो गया है, और इसमें एयर बस जो कि एक यूरोपियन प्रोजेक्ट है, वो अब पीछे रह गया है। नहीं नहीं, इसका बेसिकली जो बोइंग और एयरबस का कंपैरिजन करें हम, तो बोइंग जो है वो बोइंग जो प्लेन्स हैं बेसिकली इट्स अ कट अबव ऑलवेज, हमेशा से। और इस वक्त जो मार्केट में बोइंग के जहाज हैं, बोइंग 777 और 737, जिनका भी रिसेंटली चाइना का भी इनसे रिफ्ट हो गया, तो उन्होंने कहा थी कि हम उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था अभी, क्योंकि टैरिफ इशू रिजॉल्व हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम ले रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जहाज बने हुए थे। तो बोइंग का जो है एयरक्राफ्ट, वो फ्रांस के जहाज़ों से टेक्निकली ज़्यादा बेहतर होते हैं, मतलब ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, प्रॉफिटेबल हैं, लॉन्ग रेंज जो है लॉन्ग वॉल फ्लाइट से ऑपरेट कर सकते हैं, फ्यूल एफिशिएंट है, पैसेंजर ज़्यादा लेते हैं। उनकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन दे आर मोर डिपेंडेबल। तो ये एक रीज़न है कि बड़ी एयरलाइन जो है ना, वो ज़्यादा इंक्लूड करना चाहती हैं बोइंग्स के एयरक्राफ्ट अपने फ्लीट्स में, कंपेयर टू अच्छा। एयरबस। अच्छा, तो इसमें एयरबस के मुकाबले में बोइंग जो है वो ज़्यादा बेहतर है, आप कह रहे हैं, जो It's लॉन्ग far रेंज। better, yes, it's more dependable and it's more economical. अच्छा, तो ये बताएं कि अ, अब मुस्तकबिल क्या है इसकी वजह से? ये बुनियादी तौर पे आप समझते हैं कि सिर्फ एक कमर्शियल डील है, कि दुनिया भर में अब फ़िज़ाई सफ़र जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, और ये तमाम एयरलाइंस, ख़ास तौर पे एमिरेट्स और कतर एयरवेज, एक दूसरे खुद को पोजीशन कर रही हैं ये आने वाले सालों में भरपूर मुकाबले के लिए? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है ना वो कोविड-19 के बाद आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि दुनिया में एक बूम आया ट्रैवलिंग का, एयर ट्रैवल का। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि इट वाज क्रिएटेड लाइक दैट, कि शायद कोविड-19 क्रिएट इसलिए किया गया था कि दुनिया में बिजनेस, स्पेशली ट्रैवलिंग, और ट्रैवलिंग जो है वो ज़ाहिर है कि वो द होल वर्ल्ड, द होल कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है वो डिपेंड करती है एयर ट्रैवल पे। तो इसमें उसके बाद जो डिमांड बढ़ी है प्लेन्स की, वो जितनी भी बड़ी एयरलाइंस हैं इंक्लूडिंग कतर और एमिरेट्स, जो मुझे इल्म भी है और अंदाजा है कि इनकी डिमांड इतनी ज्यादा थी कि दे वर शॉर्ट ऑफ द प्लान्स सून आफ्टर द रिकवरी। जी। तो वो एक तो वो डिमांड तो इनकी है, और दूसरी बात ये थी कि जो भी जो अच्छी एयरलाइंस है कतर और एमिरेट्स है, विजनरी लीडरशिप उनकी, उनके लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं अपने एयरलाइंस के लिए। उनका हमारी तरह नहीं होता कि जी ठीक है जी 4 साल में क्या होना है, उन्होंने अगले 20-30 साल का करने का, हमने अगले 30 सालों में हमारा फ्लीट कहाँ होना है, और हम अगर इस वक्त नंबर 1 या नंबर 2 है, तो हम उस वक्त तक इसी तरह रहें, टॉप पे रहें। तो दैट्स वन रीजन के सिर्फ एविएशन जो है वो उसकी वजह से, और वो अपने आप को दुनिया में वो अपनी शनाख्त करा रहे हैं। प्लस जो एविएशन है डेफिनेटली उसका फर्क इकोनॉमी पे भी पड़ता है, क्योंकि एमिरेट्स एयरलाइन जो है, सिर्फ उसका यूएई की इकोनॉमी जो है उसमें आई थिंक 30% या कितना शेयर उसका है ऑलमोस्ट, एमिरेट्स एयरलाइन की वजह से, ओके। क्रेडिबिलिटी के अलावा। ओके। अच्छा, ये बताएं, आपने चूंकि बात की कि हमारे यहाँ की तरह नहीं होता है,
تو جب ہمارے ہاں کی ہم بات کرتے ہیں تو لامحالہ پی آئی اے کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ بھی پی آئی اے پہ سفر بھی آپ نے کیا، اس کا مشاہدہ بھی کرتے رہے ہیں۔ اب بڑے بنیادی سے سوال ہیں، بار بار وہ لوگ گھسی پیٹی باتیں وہ سنتے ہیں کہ ہم نے ایمریٹس بنائی، پی آئی اے نے اور ایئر لائنس کی مدد کی مگر خود برباد ہو گیا۔ تو یہ جو پی آئی اے کی خرابی ہے، جو بہت پیچھے رہ گئی ہے، اس کی آپ کے نظر میں وجہ کیا ہے؟ یہ منصوبہ بندی کا فقدان ہے، نالائکی ہے، یا اس میں پھر جو سیاسی مداخلت ہے، سیاسی بھرتیاں ہیں زبردست قسم کی ٹاپ سے لے کے نیچے تک، وہ اس کے زوال کا سبب بنا ہے؟ جی بالکل، یہ جتنی آپ نے پوائنٹس ریز کیے یہ سب ہیں ایکچولی، سارے فیکٹرز شامل ہیں پی آئی اے کی بربادی میں۔ گورنمنٹ لیول پہ آپ دیکھ لیں، پولیٹیکل انٹرفیئرنس تو ہمیشہ ہی رہا ہے پی آئی کا، اور پھر اسپیشلی جو پی آئی اے کا جو ہمارے ملک میں جو ملٹری رولز آئے ان بٹوین، اس میں پی آئی اے کو زیادہ نقصان اس لیے بھی ہوتا رہا ہے کہ دیر واز نو لانگ ٹرم پلاننگ، اور پی آئی اے کے جو سی ای او تھے، چیئرمین تھے، ایم ڈیز تھے، ڈائریکٹر جو تھے ڈپارٹمنٹس کے، وہ سارے فورسز کے تھے، بلکہ ابھی تک ہے، ابھی تک وہی حال ہے۔ تو اس میں یہ تھا کہ چونکہ ایک ویژنری پلاننگ نہیں تھی، انہوں نے یہ کہا، سوچا کہ چلو ٹھیک ہے جی، ہم اس وقت میں کیا کر سکتا ہوں ایز اے سی ای او، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو کرپشن تھی وہ تو ہے ہی ہے، وہ ہمیشہ اس کے لیے کبھی کوئی میئرز نہیں کیے کہ کرپشن کو کم کیا جائے، اور اوور سٹافنگ جو ہمیشہ سے رہا ہے اور ابھی بھی ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ جو سٹاف ہے امپلائیز پر ایروپلین، وہ پی آئی اے کا ہے دنیا میں، جبکہ ان کے پاس ٹوٹل فلیٹ جو ہے وہ شاید کوئی 20 یا 22 جہاز ہیں جو اس وقت ایئر وردی کنڈیشن میں ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہے ان کی وجہ سے پی آئی اے نے، اور پھر جو کہ ویژنری لیڈرشپ نہیں رہی ہمارے نیشنل لیول پہ ایز ویل ایز ان دا پی آئی اے ڈپارٹمنٹ انسٹیٹیوشن میں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جب ہم نے ایک بار اگر لون میں گیا، لاس میں گیا، تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، گورنمنٹ نے پمپ کیا پیسہ، بینکس نے کیا، باہر سے لیا، وہ جب ہم اس کو پے بیک نہیں کر پائے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی چلیں ابھی اور لے لیتے ہیں، اور کرتے کرتے یہ کہتے ہیں کہ سراؤنڈ کوئی 80 بلین یا اتنا اس وقت ہے I guess، جو پی آئی پہ ڈیٹس ہیں، تو سات سو اس میں آٹھ سو کوئی اور دوسری سات چیز سو نہیں ہے۔ 800 ارب تک مختلف اس کی آٹھ آٹھ لائبلٹیز قرضے ہیں۔ ایگزیکٹلی، ہاں جی جی ہاں، ایگریگیٹ جو ہیں، تو اب ان کو جو ان سے نکلنے کے لیے ظاہر ہے کہ اب کوئی الادین کا چراغ تو ہے نہیں ہے۔ جب آپ نے 70-80 سالوں میں اگر ایئر لائن کا یہ حال کیا ہے، تو غالباً اور 70-80 سال لگیں گے اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں۔ تو یہ بتائیے کہ آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ جس طرح ایمریٹس، قطر ایئر لائنز، انہوں نے جتنی ترقی کی ہے، کیا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز میں بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس قسم کی ترقی ہو سکتی ہے آئندہ چند برسوں میں؟ کیا پرفارمنس آڈٹ اگر وہاں پہ اس کا متعارف کروایا جائے کہ کارکردگی کی بنیاد پہ بلکہ سفارش کی بنیاد پہ نہیں، وہاں پہ کام ہو، تو کیا یہی کچھ منازل یا مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں جو کہ یہ باہر کی ایئر لائنز نے حاصل کیے ہیں؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بارے میں آج تک میرے خیال میں کسی نے سیریسلی سوچا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی آئی اے جتنے لاسز میں جاتی رہی ہے، فرام ٹائم ٹو ٹائم جو گورنمنٹ چینج ہوئی، پھر کوئی منسٹر دوسرا آ گیا، سینٹرل گورنمنٹ دوسری آ گئی، پھر انہوں نے جب پی آئی اے کا ایشو آیا تو کسی نے کہا ٹھیک ہے جی فورن جو ہے نا ہم کمپنی ہائر کر لیتے ہیں اسسمنٹ کے لیے، تو اس سے یہ ہوا کہ پھر قرض اور بڑھتا گیا، کسی ایجنسی نے ان کو یہ مشورہ دیا کیسے کر لیں، کسی نے کیسے کر لیں، پھر اسے جب ایشو ریزالو نہیں ہوا کرتے کرتے گورنمنٹ چینج ہو گئی، اس کے بعد پھر پی آئی اے اور قرضوں میں ڈوبتی گئی۔ لیکن اب یہ ہے کہ اب بھی اگر اس کو آنیسٹلی اگر اس کا ریسٹرکچرنگ کی جائے رائٹ فرام دا ٹاپ، اور پروفیشنل بیس پہ پروفیشنل لوگ رکھے جائیں، اسٹارٹنگ فرام دا منسٹری آف ایویشن، پروفیشنل لوگ، تو ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے پھر یہ ہے کہ بہت بروٹل قسم کی ڈیڈیکیشن اور ویژن چاہیے، جو کہ یو اے ای اور قطر کی گورنمنٹس کے پاس بھی ہے، اور ایئر لائنس کی جو مینجمنٹ ہے ان کے پاس بھی ہے۔ ہم۔ چلیں جناب، بہت بہت شکریہ۔ دیکھتے ہیں کہ ایویشن انڈسٹری کو آنے والے مہینوں اور سالوں میں کتنا بوسٹ ملتا ہے۔ جو تازہ ترین کانٹریکٹس یا معاہدے ہوئے ہیں امریکہ اور مقامی مشرق وسطی کے دو تین بڑے ممالک کے درمیان، اور
کیا اس کا کوئی فائدہ پاکستان کو بھی، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کو بھی ہو سکتا ہے؟ کیا ہم ان سے کوئی سبق سیکھ سکتے ہیں جس کی جس کی بنیاد ہو پرفارمنس، یعنی کارکردگی، میرٹ اور احتساب؟ تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنس کیا موجودہ حالات سے نکلنے میں کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں۔ تو رفیق صاحب، بہت بہت شکریہ۔